اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال إن هزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبقي معه 11 رجلا من الانصار. یہ بھی یعنی ایک دوسرے طرق سے روایت نقل فرما رہے ہیں جو بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں ذکر کی ہے حضرت ابی الزبیر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد ہوئی تو صحابہ ہٹ گئے، آپ کے ساتھ رہے باقی تقریباً 11 آدمی. وطلحہ بن عبید اللہ وهو يصعد في الجبل، اور وہ پہاڑ پہ یعنی چڑھ رہے تھے. فلحقهم المشركون فقال الا احد لهؤلاء فقال طلحة انا يا رسول الله فقال كما انت يا طلحة فقال رجل من الانصار فانا يا رسول الله فقاتل عنه وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه ثم قتل الانصاري فلحقوه فقال الا رجل لهؤلاء فقال طلحة مثل قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله فقال رجل من الانصار فانا يا رسول الله فقاتل عنه واصحابه يصعدون ثم قتل فلحقوه فلم يزل يقول مثل قوله الاول فيقول طلحة فانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبسه فيستأذنه رجل من الانصار للقتال فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله حتى لم يبق معه إلا طلحة فغشوهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء فقال طلحة أنا فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله فأصيبت أنامله فقال حسن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله وذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون. مفسر رحمۃ اللہ علیہ سند سے یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب کوشش کی کہ پہاڑ پہ چڑھ کے کسی محفوظ جگہ پر یعنی قیام کیا جائے، تو مشرک آ گئے حملہ کرنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ بھئی ان کو کون روکے گا؟ تو حضرت طلحہ جو بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں روکتا ہوں. فرمایا نہیں تم بیٹھو. تو ایک انصاری صحابی نے کہا حضور میں روکتا ہوں. آپ نے ان کو اجازت دی. اس نے جا کے مشرکوں سے لڑائی کی، لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد جو ہے یعنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو صحابہ تھے یہ اور تھوڑا سا پہاڑ پہ چڑھ گئے تو پھر مشرکین کا وفد پہنچ گیا حملہ کرنے کے لیے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کون روکے گا؟ تو حضرت طلحہ نے عرض کیا کہ میں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا نہیں. تو پھر ایک اور انصاری نے اجازت مانگی، حضور نے اس کو اجازت دے دی. اس نے قتال کیا، قتل کرتے کرتے حتیٰ شہید ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور چڑھ گئے یعنی دشمنوں سے کچھ دور ہو گئے. پھر مشرکین نے حملہ کیا. اسی طرح کرتے 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 تو صحابہ فرماتی ہیں کہ اب یہ پوزیشن تھی کہ حضور کے ساتھ جو 11 صحابہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے. تو صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے اور کافروں نے آ کے گھیرا ڈال دیا. تو اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا ان کو کون روکے گا؟ طلحہ نے کہا میں یا رسول اللہ. تو حضرت طلحہ اٹھے اور انہوں نے ماشاءاللہ اتنی جذبے سے جہاد کیا کہ جتنا ان 11 آدمیوں نے لڑائی لڑی تھی نا اس شخص نے اکیلے لڑی.
اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر بھی وہ آپ کے زخم آئے اور فرماتے ہیں کہ آپ کے انگلیاں جو تھیں وہ کٹ گئی. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت اللہ کا نام لیتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ تمہیں آسمانوں اٹھا کے لے جاتے حتیٰ کہ دنیا دیکھتی رہتی. اس کے بعد سائدہ رسول اللہ صاحب حضور پھر پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور باقی صحابہ بھی پھر وہیں جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. وقد روى البخاري عن ابي بكر بن ابي شيبة وكيع بن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم قال رايت يد طلحة تشلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم احد. قیس بن ابی حازم فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ دیکھا تھا، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو چکا تھا. اس لیے اصل میں بعض روایات میں تفصیل بھی آئی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کافروں سے لڑتے رہے حتیٰ کہ آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی، آپ کی تلوار ختم ہو گئی. اس کے بعد جو کافروں نے تیر برسائے تو انہوں نے حضور کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ دینا شروع کر. اس وجہ سے اتنے زخم لگے کہ ہاتھ بالکل شل ہو گئے. اس لیے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. وقع بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے وہ حضور کی حفاظت کرتے رہے. وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام الذي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديثهما. صحیحین میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ سب صحابہ چھٹ گئے یا شہید ہو گئے، کوئی بھی باقی نہ رہا مگر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. وقال نضر بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن هشام بن هشام الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص يقول نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم احد وقال ارم فداك ابي وامي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں نسل لی کنانتہ، کنانا کہتے ہیں وہ تھیلی جس میں تیر رکھے جاتے ہیں. تو حضور پاک نے وہ میرے سامنے الٹ دی سعد بن ابی وقاص کے سامنے، اور آپ نے فرمایا سعد تیر چلاؤ، ارم فدا کا ابی و امی، میرا باپ اور ماں تجھ پہ فدا ہو جائے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا اتنا مقام عظمت کا بیان کیا ہے کہ اپنے اتنا بڑا، حالانکہ ساری دنیا کے ماں باپ تو حضور پہ قربان ہو جائیں، ساری دنیا کائنات حضور پہ فدا ہو جائے، لیکن حضور نے صحابی کو کہا کہ میرا ماں باپ تم پہ فدا ہو. تو اصل میں یہ محاورہ ہے عرب میں، یہ عرب میں ایک محاورہ ہے جب کسی کے بہت زیادہ عزت دینی ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں تمہیں دشمن قید کر لیں تو میں اپنے ماں باپ کو تمہارے فدیے میں دے کر بھی تمہیں چھڑا لوں گا، یعنی میں اپنے ماں باپ کو بھی تمہارا فدیہ بنا لوں گا. اس شخص کی عظمت کی تو حضور پاک نے ایسے لفظ مبارک جو ہیں وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی فرمائے، اور اسی طرح حضرت زبیر کے لیے بھی حضور پاک نے فرمایا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب دشمنوں کا احوال لے کر حضور کی خدمت میں آئے تھے تو حضور نے ان کے لیے بھی فرمایا فدا کا ابی و امی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واخرج البخاری رحمہ اللہ عن عبد الله بن محمد مروان بن معاویہ وقال محمد بن اسحاق حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن ابي وقاص انه رمى يوم احد دون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قال سعد فلقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يناولني النبل ويقول ارم فداك ابي وامي. تو فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا تھا حضور کی طرف سے جب میں دفاع کر رہا تھا تو حضور مجھے خود تیر پکڑا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے تیر دے رہے تھے، اور یہ بھی فرما رہے تھے حتی انه ليناولني السهم ليس له نصر فارمي به. کبھی کبھی حضور مجھے ایسا تیر بھی پکڑا دیتے جس کا آگے پھل نہیں ہوتا تھا. تیر تو تھا نا، تیر تو ہوتا ہے لکڑی کا، آگے لوہے کا پھل ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ تیر بیکار ہے، وہ تو پھر دشمن کو اتنا اثر نہیں کرتا.
تو وہ بھی حضور مجھے دے دیتے، چونکہ جنگ کی شدت میں پتہ نہیں ہوتا تو پھر میں اس کو وہ بھی میں مار دیتا۔ وثبت في الصحيحين من حديث ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص عن النبي قال رايت يوم احد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض قاتلان انه شد القتال ما رايتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، یعنی جبریل و میکائیل علیہم السلام۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں اپنے ابا سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہ احد والے دن دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور آپ کے بائیں دو جوانیں اور سفید لباس ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ ہیں۔ تو وہ کون تھے؟ جبرائیل اور میکائیل، اللہ کے فرشتے تھے لیکن انسانوں کی شکل میں تھے، اس لیے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ایسے آدمیوں کو، لیکن وہ تو جبریل تھے۔ وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض يوم احد في 7 من الانصار و2 من قريش فلما ارهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة او وهو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الانصار فقتل حتى قتل ثم ارهقوه ايضا، یعنی پھر کافر آ گئے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو ان کو ٹالے مجھ سے، ان کا مقابلہ کرے اور وہ قیامت میں میرے ساتھ جنت میں ہوگا؟ تو ایک صحابی انصاری اٹھے، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَٰلِكَ حَتَّىٰ قُتِلَ السَّبْعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنصَفَنَا أَصْحَابُنَا، رواه مسلم عن حدث بن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه، وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان أبي بن خلف أخو بني جمعة قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفه قال بل أنا أقتله إن شاء الله، فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول لا نجوت إن نجا محمد۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں عروۃ بن زبیر روایت کرتی ہیں کان ابی بن خلف، ابی جو ہے یہ ہے بنو جمح قبیلے سے، اس نے مکے میں قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ مجھے قسم ہے کہ میں حضور پاک کو ضرور شہید کروں گا۔ کافر تھا، دشمنی میں قسم کھائی۔ تو جب حضور پاک کو اس کا پتہ چلا، حضور کو خبر پہنچی کہ فلاں کافر نے آپ کے قتل پہ قسم کھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں بل انا اقتلہ انشاءاللہ، آپ نے فرمایا کہ اس کو میں انشاءاللہ قتل کروں۔ صحابی کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ احد والے دن وہ آیا ابی، اقبل ابی فی الحدید مکنان، وہ اس حال میں آیا کہ پورے سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے خود چڑھائے ہوئے اور زر چڑھائی ہوئی اور اسی پردے میں چھپا ہوا، وَهُوَ يَقُولُ، اور یہ بھی کہہ رہا تھا لا نجوت ان نجا محمد، مجھے کوئی بھی نجات نہ ملے اگر آج محمد مصطفیٰ میرے ہاتھ سے بچ گئے، یعنی وہ مقابلے پہ آیا۔ وحمل على رسول الله يريد قتله واستقبله مصعب بن عمير اخو بني عبد الدار، يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فقتل مصعب بن عمير، وابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوت ابي بن خلف من فرجة بين سابقة الدرع والبيزة فتعنه فيها بهربته فوقع الى الارض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم، فاتاه وصابه فدملوا وهو يخور خوار الثور، فقالوا له ما اجزاك انما هو خدش، فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا اقتل ابيا، ثم قال والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي باهل المجاد لماتوا اجمعون فمات الى النار وسحقا لاصحاب السعير۔ اب فرماتے ہیں کہ اس نے آ کے حملہ کیا، وہ سارا لوہے کے خود میں چھپا ہوا تھا، حضور پاک پہ حملہ کیا قتل کرنے کے لیے۔ تو مصعب بن عمیر جو ہیں صحابی میرے مدنی پاک کے، وہ حضور کا دفاع کر رہے تھے، انہوں نے اپنے بدن سے حضور کو بچایا، اپنی جان آگے پیش کی، حتیٰ کہ مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔
حضور پاک نے دیکھا کہ گردن کا تھوڑا سا حصہ جو ہے ابی ابن خلف کا، اس کے جو درع پہنی ہوئی ہے اس کے سوراخوں سے کچھ نظر آ رہا ہے، اور اوپر تو بیضا کہتے ہیں خود کو، درع کہتے ہیں زرہ کو۔ تو حضور نے اسی تھوڑی سی جو جگہ تھی نا وہیں اپنے نیزے سے اس کو زخم لگایا۔ جب زخم لگایا تو بس وہ گرا گھوڑے سے زمین پہ آ گیا، اور صحابہ کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ جہاں حضور نے اس کو نیزہ مارا تھا وہ اتنا کوئی گہرا بھی نہیں تھا، یعنی وہاں سے خون بھی نہیں نکلا۔ مقصد ہے کہ زخم زیادہ لگے تو خون نکلے نا، تو معمولی سی جیسے خراش آتی ہے، لیکن وہ ایسے چیخ رہا تھا جیسے بیل چیختا ہے۔ تو اس کے ساتھیوں نے اس کو اٹھایا، اس کو اٹھا کے لے گئے کافر۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں تو معمولی سی خراش ہے اور تم ایسے بڑبڑا رہے ہو، واویلا کر رہے ہو۔ اس نے کہا مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے نا، اگر اتنا زخم نبی کے ہاتھوں میرے پورے قبیلے کو لگ جاتا وہ بھی مر جاتا۔ تمہیں پتہ نہیں حضور نے کہا ہے کہ میرے ہاتھوں سے مرے گا، میں نہیں بچتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انا اقتل ابی، میں ابی کو قتل کروں گا، تو مجھے بھی یہ خبر پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا تھا، اللہ نے آپ کا فرمان سچا کر دکھایا، اور وہ آپ کے ہاتھوں سے مارا گیا اور جہنم میں گیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر۔ وقد روى موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب بنحوه، وذكر محمد بن اسحاق قال لما اسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب ادركه ابي بن خلف وهو يقول لا نجوت ان نجوت، فقال القوم يا رسول الله يعطف عليه رجل منا، فقال رسول الله صندعوه، فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن السماء، فقال بعض القوم كما ذكر لي، فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير، إذا أنفذ ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعنه في عنقه طعنة تدأ منها عن فرسه مرارا۔ اب اس روایت میں بھی آتا ہے کہ وہ جب آیا تو وہ یہ نعرے لگا رہا تھا کہ آج میں زندہ رہوں گا یا محمد مصطفیٰ زندہ رہیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور چھوڑیں، ہم میں سے کوئی جائے اس کے مقابلے کے لیے۔ حضور نے فرمایا نہیں چھوڑ دو، اس کو میرے ساتھ مقابلہ کرنے دو۔ جب حضور کے قریب آیا تو ہربا کہتے ہیں چھوٹا نیزہ، یعنی ایک تو بڑا ہوتا ہے رمح، ایک سہم تیر، رمح نیزہ ہربا ہوتا ہے چھوٹا۔ تو حضور نے وہی اس کی گردن میں مارا۔ کہتے ہیں اس کے بعد انتفض بها انتفاضا، اس نے بڑا ایسے آواز نکالی جیسے کوئی جس سے بال بھی کھڑے ہو جائیں۔ حضور جب گئے تانہ فی عنقہ طعنۃ، حضور نے بس ایسے اس کو چھوٹا سا زخم لگایا تو 3-4 دفعہ اپنے سواری سے گرا حتیٰ کہ گر گیا۔ تو اصل بات یاد رکھیں یہ ہوتی ہے مفسرین کا اور محدثین کا ایک قاعدہ ہے کہ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں وہ ساری روایتیں جو ہیں جمع کر دیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے۔ حتیٰ کہ مثلا احادیث ضعیف ہیں، ایک آدمی تو فوراً کہہ دیتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے۔ بھائی حدیث ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے، ضعف کی وجہ کیا ہے یاد رکھیں، کیونکہ راوی میں بس 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک ہوتا ہے حفظ، ایک عدالت۔ اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ یعنی راوی جو ہے نا جو روایت کر رہا ہے، ایک تو اس کا حافظہ ٹھیک ہو، اور دوسرا وہ عادل ہو، عدالت کرنے والا ہو، کبھی غلط فیصلہ دینے والا نہ ہو۔ اب وہ کوئی آدمی بھی ہے اس کی روایت لے لے۔ اچھا ضعف کیوں ہوتا ہے کہ بھئی راوی کے عقل میں کمزوری آ گئی، بڑھا ہو گیا، آخری عمر میں جا کے بیچارہ بھولنے لگ گیا، اس کو کہتے ہیں ضعف۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ محدثین دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ کوئی اسی قسم کے واقعے کا دوسرا راوی موجود ہے جو یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے، تو اس کو ذکر کر دیتے۔ جب 2 ہو گئے تو کبھی ہو گیا، وہ ضعف جو ہے اٹھ گیا۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا نا کہ اگر 2 مرد نہ ملیں، 1 مرد ملے تو 2 عورتیں رکھ لو، 1 مرد کے کیا مقام، کیوں؟ فَتُذِلَّ إِحْدَى وَذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اگر ایک کو بات بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ تو اس لیے جب 2 ہو گئے تو سند جو ہے ضعف ختم ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ بس جو بھی حدیث ہو آدمی فوراً کہہ دے کہ بس یہ تو ضعیف ہے، یہ تو ضعیف ہے۔ ایسے تو محدثین کرام نے
یعنی بڑی بڑی بحثیں فرما. اور دوسرا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر فضائل اعمال ہیں یعنی واقعات ہیں، اب جیسے احد کا ہم قصہ پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں کوئی ضعیف حدیث بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں. یہ تو مسئلہ وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھی عقیدے کی بات ہے تو وہاں آپ قرآن پاک کی آیت پیش کریں یا ایسی حدیث پیش کریں جو صحیح بھی ہو، مشہور بھی ہو، متواتر بھی ہو، قطعی دلالت بھی ہو کہ کوئی پھر دشمن کو بولنے کا موقع نہ ملے. لیکن اگر فضائل درود شریف ہیں، فضائل اعمال ہیں، اسی طرح فضائل طواف ہیں، فضائل صفا مروہ ہیں، اسی طرح فضائل عرفات ہیں، فضائل مینا ہیں، فضائل بدر ہیں، فضائل احد ہیں، یہ تو فضائل ہیں. فضائل کے اندر ضعیف حدیثیں بھی لی جاتی ہیں اور جمیع محدثین لیتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایک آدمی لیتا ہے، جمیع محدثین کا یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی لے لی جائے. کیوں؟ تاریخ سے تو زیادہ بہتر ہے. تاریخ میں تو رتبیہ بس ہوتا ہے، پھر بھی ضعیف ہے، حدیث تو ہے. اچھا، اسی طرح سے یہ بھی ہے جیسے حضور نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ اگر بنو اسرائیل کی روایات بھی ملیں تو بیان کیا کرو. تو جب بنو اسرائیل کی روایت بیان کرنے کی اجازت ہے تو ضعیف حدیث بیان کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ محدثین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ باقاعدگی سے ضعیف حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں اور ضعیف حدیثوں کو لیتے ہیں. اور پھر اگر طرق زیادہ بن جائیں کہ اس نے بھی واقعہ ذکر کیا، 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 تو جو لفظ اکٹھے ہوتے گئے وہ قوی وہ مل گیا کہ بھئی یہ تو بہت سارے بندے یہی بات بتا رہے ہیں. اس کے بعد جناب فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وذکر واقعی یونس بن قین محمد بن اسحاق ان عاصم بن عمرو بن قتادہ عن عبد الله بن كعب بن مالك ان النبي نحو ذلك وقال الواقدي وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ما تبي بن خلف من بطن رابغ فاني لاسير من بطن رابغ بعد هوى من الليل فاذا انا بنار تأجج لي فهبت واذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها ويهيج به العطش فإذا رجل يقول لا تسقه فإن هذا قتيل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذا ابی بن خلف. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی نے ایک روایت یہ بھی کی ہے وکان ابن عمر یقول، حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ مات ابی بن خلف ببطن رابغ، کہ رابغ وادی کے قریب آ کے ابی بن خلف مرا. یعنی زخم تو عہد میں لگ گیا نا، زخم اس کو عہد میں لگ گیا، سواری سے بھی گر گیا، پھر اس کو مشرکین اٹھا کے لے آئے. جب رابغ میں پہنچا تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں قید تھا، میں چونکہ قید ہو چکا تھا تو کہتے ہیں کہ رات کافی گزر گئی، میں نے دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے، ایسی آگ اٹھی، میں ڈر گیا. اور پھر میں نے دیکھا وَإِذَا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا فِي سِلْسِلَةٍ يَجْتَذِبُهَا يَهِيجُ بِهِ الْعَطْشِ، میں نے دیکھا کہ اسی آگ میں ایک آدمی جو ہے زنجیریں اپنے پاؤں میں ہیں اور گھسیٹ گھسیٹ کے نکل رہا ہے اور پیاس کی شدت سے مرا ہوا ہے اور پانی چاہتا ہے. تو اس کیفیت میں نے دیکھا تو اس کے بعد وَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ، اور کوئی آدمی دور سے آواز دے رہا ہے کہ لا تسقِ، اس کو پانی نہ دینا، قتل ھذا قتیل رسول اللہ، یہ نبی کا دشمن نبی کے ہاتھوں سے مارا گیا. تو لہذا یاد رکھیں کہ جو آدمی نبی کا دشمن ہو، نبی کا قاتل ہو یا نبی کے ہاتھوں سے قتل ہو، اس کو سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا. کیونکہ نبی کے قتل کرنے والا یا پھر نبی کے ہاتھوں سے مرنے والا، کیونکہ نبی کے ہاتھوں سے بھی مرے گا تو دشمن نبی کا مرے گا نا، دوست تو نہیں مرے گا. یا نبی پہ حملے کرنے والا بھی تو نبی کا دشمن ہوگا، دوست تو نہیں ہوگا. وہ سب سے زیادہ عذاب قیامت میں اسی کو ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اللہ کے نبی تو سراپا رحمت ہوتے ہیں، لیکن رحمت للعالمین نے بھی اس بدبخت کو مارا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا جرم اتنا بڑھ گیا. اس لیے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آواز دے رہا ہے کہ لا تو اس کے مت پلاؤ پانی اس کو، یہ وہ بدبخت ہے جس کو حضور پاک نے خود زخم لگایا اور اسی حال میں وہ مر گیا. اور یہ کون تھا؟ ابی بن خلف. وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن منبه عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اشتد غضب اللہ علی رجل یقتل رسول اللہ فی سبیل اللہ. صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم فعلوا برسول اللہ سوین یشیر الی رباعیتی واشتد غضب اللہ علی رجل یقتل رسول اللہ صلی اللہ فی سبیل اللہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ کا غضب ان لوگوں پر جنہوں نے حضور کے دندان شہید کیے، اور فرمایا اللہ کا شدید غضب ہے اس پر جو نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، جو پیغمبر کے ہاتھوں مارا جائے اس پر بھی اللہ کا شدید غضب ہوتا ہے. اشتد غضب اللہ علی رجل اخرج البخاری ایضا من حدیث ابن جریج عن عمرو بن دینار عن اکرمۃ بن ابن عباس قال اشتد غضب اللہ علی من قتله رسول اللہ بيده في سبيل الله واشتد غضب الله علی قوم دموا وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال ابن اسحاق اصیبت رباعیت رسول اللہ ثم شج فی جنته وکلمت شفته وكان الذي اصابه عتبۃ بن ابی وقاص. حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جنگ احد والے دن دو دندان مبارک اوپر نیچے جو چار ہوتے ہیں ان میں سے شہید ہوئے. حضور کے چہرے مبارک پر بھی خون کی وجہ سے زخم آیا اور حضور کا ہونٹ مبارک جو ہے وہ بھی کٹ گیا، یعنی یہ زخم لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں. اور جس بدبخت نے یہ زخم لگائے تھے عتبۃ بن ابی وقاص، اس نے آ کے حملہ کیا تھا. وحدثني سعد بن كيسان امن حدثني عن سعد بن ابي وقاص قال ما حرصت على قتل احد قد ما حرصت على قتل عتبة بن ابي وقاص وان كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اشتد غضب اللہ علی من دما وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتی ہیں خدا کی قسم ہے میرے دل میں جو تمنا تھی کہ مجھے موقع ملے اور میں عتبۃ بن ابی وقاص کو قتل کروں، کیونکہ جس نے حضور کو زخم پہنچائے ہیں فرماتے ہیں اس کا اور تو جو برائی ہو سو، لیکن جب حضور نے کہا کہ اس پہ اللہ کا غضب ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کے چہرے کو زخمی کیا ہے، تو فرماتے ہیں مجھے اتنا حرص تھا، اتنی تمنا تھی کہ اللہ مجھے موقع دے اور میں عتبۃ بن ابی وقاص کو قتل کروں جس نے ہمارے آقا کو زخم پہنچائے. وقال عبد الرزاق انبأنا معمر الزهري عن عثمان الحريري ان مقسم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعا على عتبة بن وقاص يوم احد حين كسر رباعيته ودمع وجهه وقال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا الى النار. حضور پاک نے جب حضور کا چہرہ مبارک زخمی ہوا حضور جلال میں آئے، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ لا تحل علیہ الحول حتى يموت كافرا، اللہ اس بدبخت عتبہ پہ سال بھی نہ گزرے اور یہ کفر کی حالت میں مرے. کیوں؟ اگر مسلمان ہو گیا پھر تو بچ گیا عذاب سے، پھر تو جہنم کے عذاب سے انجام نے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے حضور نے بد دعا کی تھی ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ وہ بدبخت کفر کی حالت میں مرا اور جہنم کا حقدار بن گیا ہمیشہ کے لیے. وذكر الواقدي ان ابن ابي صبرة النساء بن عبد الله بن ابي فربة ان ابي الحويرث ان نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت احدا فنظرت الى النبل ياتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك يصرف عنه. ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهري يومئذ يقول دلوني على محمد لا نجوت ان نجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه احد ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رايته احلف بالله انه منا ممنوع خرجنا اربعة وتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص الى ذلك. اب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ سند میں کہ مہاجرین صحابہ میں سے میں نے ایک صحابی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ شہدت احدن، میں احد کی جنگ میں موجود تھا. فنظرت الى النبل یاتی من کل ناحیۃ، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے ہر طرف سے اور حضور درمیان میں بیٹھے ہیں. لیکن کہتا ہے خدا کی قسم ہے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ قدرت اپنی رحمت کے ساتھ جو تیر آتے تھے ان کو حضور سے پھیر دیتی، حضور تک نہیں پہنچتے. تو تیروں کی حالانکہ ہر طرف سے بارش ہو رہی تھی اور حضور درمیان میں بیٹھے ہیں لیکن کوئی تیر حضور کی طرف نہیں آتا.
حضور سے ادھر ادھر رخ اس کا مڑ جاتا ہے. اسی طرح کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا عبداللہ ابن شہاب نے اس نے پکارا کہ دلونی علی محمد لا نجوت ان نجا. اس نے بھی کہا کہ مجھے بتلاؤ کہاں ہے محمد مصطفیٰ آج، یا میں زندہ رہوں گا یا نبی زندہ رہے گا. کہتے ہیں کہ جب حضور اس کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ یہ کہتے کہتے نکل گیا تو صفوان نے اس کا بدبخت حضور تو تمہارے ساتھ بیٹھے تھے، تم پوچھ رہے تھے کہ مجھے بتاؤ. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا. ہم 4 آدمیوں نے قسم کھائی تھی حضور کو قتل کرنے کی، ہم چاروں گئے، مختلف سمتوں سے ہم نے حملہ کیا، لیکن کوئی بھی حضور ہم میں سے کوئی نبی پاک پہ حملہ نہیں کر سکتا. یعنی یہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ پاک اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسی لیے جہاں جہاں حضور پاک نے کسی کافر کو بد دعا کی ہے اس کو یقین ہو گیا کہ بس میں برباد ہو گیا. حالانکہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی عزیز تھے اور کافر تھے، اس نے بڑی گستاخی کی میرے مدنی کی شان. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ گیا، وہ بھی عتبہ کا بیٹا تھا. حضور نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا اللہ اس بدبخت نے تیرے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر. حضور کے منہ مبارک سے لفظ نکل گئے غصے میں. اس کے باپ کو جب پتہ لگا اس نے کہا کہ بھائی اپنے ملازمین سے کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرو، نبی نے جو دعا کر دی ہے میرا بیٹا نہیں بچے گا. حالانکہ ہے کافر، لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو لفظ نکل جاتے ہیں وہ پھر سچے ہوتے. تجارت میں جا رہے تھے شام کو، یعنی بیت المقدس کی طرف، تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے خصوصی انتظام کیے، خصوصی ملازم رکھے کہ 24 گھنٹے پہرے لگاؤ. اور پھر رات کو جہاں پڑاؤ کرتے تو اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ یوں کرو بھائی کہ سامان کا ڈھیر جو ہے نا درمیان میں لگا دو اور میرا بیٹا اس میں سوئے گا، باقی ہم ارد گرد جو ہے سب سو جایا کریں گے تاکہ کوئی حملہ نہ کر سکے جانور. تو اس روایت میں آتا ہے کہ ایک راوی بیان کرتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اس سفر میں میں بھی موجود تھا، تو درمیان میں ہم نے سامان رکھ کے بڑا اونچا مچان بنایا، اس مچان پہ اس عتبہ کے بیٹے کو لٹایا اور ارد گرد ہم سارے لیٹ گئے اور حفاظت کے لیے انتظامات ہم نے کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا کہ جنگل سے ایک شیر نکلا، وہ ایک ایک سوئے ہوئے کا منہ سونگھ رہا ہے. اچھا اب جس کا بھی منہ سونگے شیر چاہے وہ جاگ بھی جائے کہ بولے گا، وہ تو مر گیا. ویسے بھی شیر اگر اوپر آ کے کھڑا ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، بڑے بڑے لوگوں کا پتا ہوا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ہم سفاری میں گئے، دوست کو ہمیں لے گئے، تو وہ سفاری بڑی عجیب ہے اور بڑے سینکڑوں میلوں میں ہے، اور اس میں بڑا عجیب حال یہ ہے کہ تمام دنیا کے جو جانور ہیں، جانور آزاد ہوتے ہیں، بندہ قید ہوتا ہے. کیا مانا؟ یعنی ہمیں وہ گاڑیوں میں بٹھا دیتے ہیں، محفوظ گاڑیوں میں کہ جی آپ سیر کریں، جانور تو کھلا ہوا ہے، آپ یعنی موٹر کے اندر قید بیٹھے ہوئے ہیں، اگر باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے جانور بگڑ جائے. اور پھر بھی ان کے گن مین جو ہیں وہ دور 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 حفاظت کے لیے ہوتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خاصا حملہ نہ ہو جائے. تو میرے ایک ساتھی تھے، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ہم نے کہا کہ بھی ایسی طرف یار گاڑی لے جاؤ جہاں شیر ویر ہوں. تو اس نے کہا اچھا جی وہاں بھی چلیں گے، آ جائیں گے. تو وہاں جب ہم گئے نا جی تو خیر دور دور شیر بیٹھے تھے، تو بڑے خوش ہو کے جناب سب دیکھ رہے تھے.
تو ایک جگہ جا کے ہم نے کہا بھی ذرا گاڑی ٹھہراؤ، ہم دیکھیں یہ کس نسل کا شیر ہے، یہ ببر ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ کون سا ہے۔ تو وہ ایک شیر چلتے چلتے جو پیچھے سے قریب آئے نا، تو یوں کر کے میرے ساتھی نے دیکھا نا کہ قریب آ گیا، وہ تو بس بیٹھے بیٹھے نے کہا جی میرا وضو شضو ٹوٹ گیا ہے، کہا جی میرا وضو شضو ختم ہو گیا، مہربانی کرو گاڑی چلاؤ۔ ان کا اللہ کے بندے ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ جنگل کا شیر ہے، گاڑی کیا کرے گا؟ گاڑی کو اٹھا کے الٹتے تو کیا کریں گے؟ چلو اور کچھ بھی نہ کریں، چلو ہمیں یعنی اس کا ہاتھ نہیں پہنچے گا نا، چلو گاڑی اٹھا کے الٹتے، اتنا تو اس میں بھی زور ہے نا، جنگل کا شیر ہے آخر وہ۔ کہا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جنگل کا ایک شیر ہے، سونگ رہا ہے، اس کو تسلی ہو گئی کہ یہ وہ نہیں ہے دشمن رسول۔ اس کے بعد اس نے کہتا ہے دور جا کے سیدھی جو چھلانگ لگائی نا تو مچان پہ پہنچا اور اس کو اٹھایا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک گئے۔ جو حضور نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط کر دے، تو وہ شیر بھی تو جنگل کا ایک کتا ہی ہے اور کیا ہوتا ہے، تو اللہ نے مسلط کیا اور اس نے آ کے دشمن رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ کے نبی کا دشمن جو ہے وہ کبھی نہیں بچ سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ادب نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے کہا کہ ہم 4 آدمی تھے، خرجنا 4 فتعاہدنا وتعاقدنا، ہم نے پکا وعدہ کیا، ہم نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم حضور کو قتل کریں گے، لیکن فلم نخلص الی ذلک، ہم میں سے کوئی بھی وہاں نہ پہنچا۔ قال واقدی والذی ثبت عندنا ان الذی ما وجدته رسول اللہ ابن قمیہ، واقدی کہتا ہے کہ ہمیں جو پتہ لگا یعنی روایات سے کہ جس نے حضور کو زخم پہنچائے تھے وہ ابن قمیہ تھا، والذی دما شفت وصاب رباعیت، اور حضور کے دندہ اپنا ہونٹ مبارک پہ جس کا زخم لگا وہ عتبہ بن ابی وقاص تھا۔ وقال ابو داود الطیالسی حدثنا ابن مبارک عن اسحاق بن یحیی بن طلحہ بن عبید اللہ قال اخبرني عیسیٰ بن طلحہ عن ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان ابو بکر اذا ذكر يوم احد قال ذاك يوم كله لطلحة ثم انشا يحدث قال قلت اول من فاء يوم احد فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه وهراه قال همية فقلت كنت لا حيث فاتني ما فاتني فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطف المشي خطفا لا أعرفه فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح فانتحيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بی بی عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب احد کا واقعہ آتا تھا تو ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی احد کا تو پورا جو فائدہ ہے نا وہ طلحہ لے گئے، بس احد کا دن تو گویا طلحہ کا تھا سارے کا سارا۔ اور اس کے بعد پھر وہ حضور پاک کا اور احد کا واقعہ بیان فرماتے کہ جب جنگ کا زور بڑھا اور ہم پیچھے ہٹ گئے تو سب سے پہلے لوٹنے والوں میں تھا، یعنی سب سے پہلے میں لوٹا، حضور کی طرف آیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑ رہا ہے، تو میں نے دل میں دعا کی کہ خدا کرے یہ طلحہ ہو، کیونکہ چلو میں نہ صحیح تو میری قوم کا تو کوئی بندہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعانہ جنگ لڑ رہا ہو۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں آ گیا اور چلتا چلتا آیا کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ اگر میں نہ صحیح تو کوئی ایسا آدمی جو حضور پہ جان دے رہا ہو اور مجھے پتہ نہ ہو، اس سے تو بہتر ہے نا کہ میرے قبیلے کا کوئی آدمی جان دے رہا ہو۔ کہتے ہیں اس کے بعد جو نا میں آیا وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْهُ، میں حضور کے زیادہ قریب تھا، وَهُوَ يَخْطِفُ الْمَشْيَ خَطْفًا لَا أَعْرِفُهُ، وہ آہستہ 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 آ رہا تھا، میں نہیں پہچان رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پر میں حضور کی خدمت میں پہنچ گیا، وَقَدْ كَثُرَتْ رَبَائِيَتُهُ وَشُجَّ فِي وَجْهِهِ وَقَدْ دَخَلَ فِي وَجْنَتِهِ حَلَقَاتَانِ مِنْ حَلَقِ الْمَغْفَرِ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نزل ولم نلتفت إلى قوله قال وذهبت لأنذر ذلك من وجهه وقال أبو عبيدة أقسمت عليك بحقي لما تركتني وتركته فقرئ أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله فأذم عليه بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين فوقع ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصنع ما صنع وقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقع ثنيته الأخرى مع الحلقة فكان أبو عبيدة من أحسن الناس حتما فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آتينا ثلاثة في بعض تلك الجفار فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة وإذا قد قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه ورواه الهيثم بن قليب والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به. اب فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے اور آپ کے چہرے مبارک میں زخم آ گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں اس جگہ اوپر جو آپ نے مغفر خود پہنی ہوئی تھی نا جی، تو ظالم نے جب ضرب ماری تو اس کے حلقے ٹوٹے تو وہ ایسے اندر گھس گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف تھی. جب ہم قریب گئے تو حضور نے فرمایا کہ طلحہ کا خبر لو، طلحہ کا پتہ کرو، طلحہ کا کیا حال ہے. لیکن ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہم حضور کا یہ عالم دیکھ کے طلحہ کی طرف نہ جا سکے، کیونکہ حضور کے حالت سامنے ہو تو پھر ہم صحابی کی طرف کیسے جائیں. تو کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا کہ میں اس کے حلقے کو، اس کڑی جو اندر گھسی ہوئی ہیں ان کو نکالوں تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے مجھے قسم دی. اس نے کہا ابو بکر تجھے قسم ہے تم آگے نہ بڑھنا، تم یہ نہ کرنا، یہ مجھے کرنے دو، تمہیں نہیں آئے گا یہ کام. تو ابی عبیدہ بن الجراح نے مجھے قسم دے دی تو میں رک گیا. تو ابی عبیدہ نے بجائے اس کے کہ ہاتھ ڈال کے کھینچتے، انہیں خیال آیا کہ حضور کو زیادہ تکلیف ہوگی تو انہوں نے اپنے منہ سے اچھی طرح ان کو پکڑ کے کھینچا تو وہ نکل آئے اور ساتھ حضور کے داڑھ مبارک بھی نکل آئے. وہ چونکہ زخمی ہو چکی تھی اسی حلقے کے ساتھ داڑھ مبارک دیا. پھر انہوں نے دوسرے کو کھینچا تو دوسری داڑھ مبارک بھی نکل آئی، لیکن وہ حلقہ جو اندر تھا وہ نکل آیا. تو دونوں دفعہ جو ہے ابی عبیدہ بن الجراح نے مجھے قسم دے دی کہ تم نہ کرو، مجھے کرنے دو. میں نے ان کو اجازت دے دی. کہتی ہیں بعد میں جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج معالجہ جو وقتی طور پہ کر سکتے تھے کر لیا. اب ہمیں خیال آیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ طلحہ کا خیال کرو، تو ہم طلحہ کی طرف دوڑے تو دیکھا کہ وہ بھی اسی یعنی نیچے جو جیسے کچھ گڑھا سا ہوتا ہے اس میں گرے ہوئے ہیں اور 80 سے زیادہ آپ کو زخم لگ چکے ہیں اور آپ کا خون اتنا بہہ گیا تھا کہ اب بچ نہیں سکتے تھے. اور حضرت طلحہ بھی وہیں شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی انگلی بھی کٹی ہوئی تھی. پھر ہم نے ان کو جوڑا، ان کو رکھا، ان کو بنایا. رواه الهيثم بن قليب الطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به وعند الهيثم قال أبو عبيدة أنشدك الله يا أبا بكر ألا تركتني فأخذ أبو عبيدة السهم فيه فجعل يزنزنه كراهية أن يؤذى رسول الله ثم استل السهم فيه فبدلت ثنيته وثنية أبي عبيدة وذكر تمامه. اچھا اس روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور کے تو دندان شہید ہو گئے تھے تو حضرت نے ابی عبیدہ نے پکڑا تو ابی عبیدہ کے دانت بھی نکل آئے، یعنی ان کی سنیا بھی نکلا. اتنی زور سے اس نے پکڑا نا کہ کھینچوں تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو، تو ان کے اپنے دانت بھی ٹوٹ گئے. دوسرے دفعہ کھینچا تو دوسرے دفعہ دوسرے دانت بھی ٹوٹ گئے. لیکن انہوں نے ایسے شدت سے اس کو پکڑا کہ حضور کو تکلیف نہیں ہونے دی اور جلدی سے نکال لیا. تو اس کا نکالنا جو تھا تیر کا کوئی آسان نہیں تھا، پھر وہ ہلکے بھی اندر لگے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی یعنی غزوہ احد کے اندر. اس لیے اس روایت میں آ گیا کہ ابی عبیدہ نے کہا انشدک اللہ یا ابا بکر، ابو بکر تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے موقع دو. اخذ ابو عبیدہ السهم بفیہ، اس نے اس تیر کو، اس چیز کو اپنے دانتوں سے پکڑا. یہ زنزنہ کراہیۃ ان یؤذى رسول اللہ، کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے. اس کے بعد اس تیر کو جو کھینچا اپنے منہ سے تو آپ کے دانت بھی باہر آ گئے. وذکر تمامہ، اور اس کے بعد انہوں نے یہ پورا قصہ جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ ساری احادیث میں پھر پوری تفصیل کے ساتھ جنگ احد کا واقعہ بیان کیا. واللہ تعالی اعلم علمہ اتم.
جی کہ آج کل مثلاً ہم لوگ جو ہیں بیت اللہ کے اندر جانے کے لیے زور لگاتے ہیں. بھائی بہرحال ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آدمی کو موقع ملے تو اندر جانا اور 2 رکعت پڑھنا جو ہے سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، آپ نے اندر 2 رکعت پڑھی. اور اگر موقع نہ ملے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی بلا وجہ دھکے کھائے اور لڑے اور مارے اور ایک دوسرے کو پریشان کرے. جب اللہ کرے گا مکمل ہو جائے گا حتیم میں آپ جا کر نماز پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ وہی ثواب دیں گے جو کعبۃ اللہ کے اندر پڑھنے کا ہے. لہذا بہرحال اندر داخل ہونا صرف سنت ہے، یہ نہیں کہ وہ فرض نمازوں سے بھی زیادہ اہم ہو جائے کہ آدمی نماز کا پورا سلام بھی نہیں پھرتے کہ فوراً پہنچ جاتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں. بار صورت حضور داخل ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر 2 رکعت بھی پڑھی ہیں. اگر اللہ موقع دے دے تو الحمدللہ، موقع نہ ملے تب بھی الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی کہ میں نے 3 دفعہ عمرہ کیا ہے. ایک دفعہ میں نے اکیلے عمرہ کیا اور 2 دفعہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لایا. لیکن عمرہ کرنے کے بعد سے میں بڑے وسواسوں میں پریشان ہوں اور مجھے چین نہیں ملتا. میں بہت گناہگار ہوں اور بے حد پریشان ہوں. یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تو اچھی بات ہے. دعا کرو کہ تمہارا عمرہ منظور ہو گیا، کہ تمہیں گناہوں کا فکر ہو گیا ہے اور وسوسے آ رہے ہیں. یہ تو تمہارے ایمان کی نشانی ہے، شکر کرو اللہ کا. یہ کوئی پریشان ہونے کی بات تو نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوال کیا تھا یہودی نے. اس نے کہا کہ آپ کے لوگ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو وسوسے شیطان ڈالتا ہے. یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو ان کو کوئی وسوسہ نہیں آتا، ایسا کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم جواب. تو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودی تم مجھے بتاؤ کہ 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں سونا چاندی ہیرے جواہر بھرے ہوئے ہیں، ایک کمرہ جو ہے خالی ہے. تم مجھے بتاؤ کہ چور کہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا؟ اس نے کہا کہ جس میں ہیرے چاندی ہے خالی میں کیا کرے گا؟ اس نے کہا یہودی تو پہلے جہنمی ہے، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شیطان بھی وہاں وسوسے ڈالتا ہے جہاں ایمان آ جاتا ہے. ایمان کی دولت ہو تو شیطان لوٹے، اگر ایمان ہے ہی نہیں تو شیطان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ خرابی کرے آپ کی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کافر انگریز تجارت میں لین دین میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے. کیوں؟ شیطان ان کو گمراہ ہی نہیں کرتا. کیوں گمراہ کرے؟ پتہ ہے کہ یہ تو جہنمی ہے، ان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مسلمانوں کو محنت کرتا ہے. چلو بھی اگر میں اس کو نبی سے نہیں ہٹا سکتا، قرآن سے نہیں ہٹا سکتا، تو چلو تجارت میں بے ایمان بنا دوں، چلو اس کو سود کھلا دوں، اس کو کوئی جھوٹ بلوا دوں، اسے کچھ تو کراؤں، کچھ تو گناہوں میں یہ بھی پڑے. تو اگر تمہاری یہ حالت ہے تو یہ اچھی حالت ہے، یہ پریشانی کی حالت نہیں. تم تو شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے اندر ایمان پیدا کر دیا ہے کہ اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ میرے دل میں گندے خیال آتے ہیں. یہ احساس کیسے پیدا ہوا؟ ایمان نہ ہو تو کیسے پیدا ہو؟ اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا جو ہے یہ نماز کے لیے نازل ہوئی ہے. اسی کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ حالت نماز میں جب امام قرآن پڑھ رہا ہے تو مقتدی چپ کریں اور سنیں، خاموش. اگر حضور کو مولانا بولا جائے تو ایک مولوی نے مجھے کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ بعض ہمارے مولوی حضرات جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ بیچارے ٹھیک ہیں، کیونکہ لفظ مولا کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا ہے خدا پر، کیونکہ اللہ مولا ہے نا. جیسے کہ جنگ احد میں ابو سفیان نے کہا تھا کہ لَنَا الْعُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ. حضور نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اسی طرح ان اللہ ہوا مولاہ. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب لفظ مولا کا استعمال اللہ کے لیے ہے تو اور کسی پہ استعمال نہ کرو، نہ نبی کے لیے استعمال کرو، نہ صحابی کے لیے، نہ علماء کے لیے، نہ بزرگوں کے لیے. اس لیے بعض علماء اس لفظ کی وجہ سے منع کرتے ہیں. لیکن علماء نے اجازت بھی دی ہے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ لفظ مولا کے کئی ترجمے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہو.
حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو حضور پوچھتے کہ اس پر قرضہ ہے؟ کہتے ہاں جی. ترک مالن، ان کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انا مولا لمن لا مولا لہو، چلو جس کا کوئی نہیں اس کا بوجھ میں محمد مصطفیٰ اٹھاؤں گا. تو وہاں لفظ مولا ہے. اسی طرح مولا جو ہے ولایت سے بھی ہے، ولایت سے بھی ہے. مولا بمانے سردار بھی ہے. اچھا، مولا بمانے غلام بھی ہے. حضور نے فرمایا مولا القوم منہم، بھئی اگر ایک قوم کے قبیلے کے کچھ لوگ آئیں، ان کا کوئی نوکر یا ملازم ہو تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو بھی شریک کیا کرو. تو مولا کا معنی غلام بھی آتا ہے. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں اگر اس معنی میں ہم استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں. آخر حضور بھی تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، حضور بھی ساری کائنات کے سردار ہیں. اس وجہ سے بعض علماء منع کرتے ہیں کہ ظاہر لفظ میں شبہ پڑتا ہے تاکہ کوئی بندہ جو ہے پھر وہ بڑھ نہ جائے، وہ کہ اللہ بھی مولا ہے اور نبی بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے اور میرا استاد بھی مولا ہے اور یہ سب مولا بن گئے. اس لیے بعض علماء منع کرتے ہیں. اور جو علماء معنی کو سمجھتے ہیں، وسعت کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے استعمال کیا بایمانہ تو کوئی حرج نہیں کہ سردار، اور حضور ہمارا ایمان ہے تمام نبیوں کے بھی سردار، رسولوں کے بھی سردار، اللہ کی تمام مخلوق کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں رواج جیسے ہیں کہ قبروں پر لوگ پلیٹ لگا دیتے ہیں ناموں کی، یہ بھی نہیں لگانی چاہیے. اس کا اس بات جو ہے شریعت میں نہیں. حضور باغ نے اتنی اجازت دی ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا پتھر رکھ دو تاکہ پتہ لگے کہ یہ قبر ہے. بس مسلمانوں کی قبروں کا پتہ لگ جائے، ایک بالش سے اونچی بھی نہ ہو اور کوئی پتھر ہے یا چھوٹی سی ایسے اوپر بنا لی کوئی چھوٹی سی دیوار مٹی کی، لیکن ایک بالش سے زیادہ نہ ہو، اس سے زیادہ اونچی نہ ہو. لیکن نام لکھنے کی اجازت جو ہے بہرحال سلف سے ثابت نہیں ہے. اور اصل بات میرے بھائی یہی ہے کہ پہلے نام ہوتا ہے پھر کام شروع ہوتا ہے، پھر اسی سے تو بدعات بڑھتے جاتے ہیں. پھر پہلے نام لکھا جائے گا، پھر ایک غلاف مبارک آ جائے گا، پھر غلاف مبارک کے بعد دو ماشاءاللہ جو گھر سے فارغ ہوں گے وہ مجاور بن کے بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ منت شروع ہو جائے گی، پھر سجدے شروع ہو جائیں گے، پھر طواف شروع ہو جائے گا. کام تو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے نا، ایک دن سے تو کام نہیں بڑھتا. اس لیے بہتر ہے کہ نام نہ لکھے جائیں بلا وجہ، کوئی ضرورت نہیں جس چیز سے اندیشہ ہو آگے بدعت پڑھنے کا. میرے والد فوت ہو گئے، میں ان کے لیے قرآن پڑھوں ختم کروں، بالکل کرو، کوئی بات نہیں. دعا مانگیں. اچھی اولاد کا تو کام یہی ہے کہ اپنے والدین کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے خیرات کریں، اپنے والدین کے لیے مدرسہ بنائیں، مسجد بنائیں، کہیں کنواں لگوائیں، کہیں پانی نہیں ہے نل لگوا دیں، کہیں مسجدوں میں وضو کی جگہ نہیں ہے وضو کی جگہ بنوا دیں، تو تاکہ میرے والد کو ثواب پہنچے تو یہ ضرور کریں. حضور نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے ولد صالح یدعو لہ، اگر اس کا اچھا بچہ ہے تو اس کے لیے وہ پیچھے دعائیں کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور بعض روایات میں بھی آیا ہے اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کتنے لوگ ہیں جو اولاد کی وجہ سے اللہ نے قبروں سے عذاب اٹھا لی، یعنی قبروں میں عذاب ہو رہے تھے لیکن بچہ جو اچھا آیا تو اس نے جناب قرآن پڑھے، خیراتیں کی، دعائیں کی، حج کیے، عمرے کیے، صدقات کیے، اللہ نے اس بچے کی دعاؤں کی محنت سے قبر پہ حکم دیا عذاب اٹھا لو، بس اب اس کی بچے کی وجہ سے ہم نے اس کو معاف کر دیا. اسی لیے یہ بھی یاد رکھو اگر کسی پہ والدین ناراض تھے اور والدین فوت ہو گئے، اب وہ کیا کرے بیچارہ، اب ان کو بنا تو سکتا نہیں. اب اس کا حل کیا ہے کہ والدین کے لیے اچھے کام کرے، خیرات، صدقات، تاکہ ان کی وجہ سے جب ان کو ثواب ملے گا تو قیامت میں راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی کرنے کی کوشش دے. ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، حضور نے 1 وتر بھی پڑھا ہے، 3 وتر بھی پڑھا ہے، 5 وتر، ماشاءاللہ شکر ہے کتاب میں تو تم نے پڑھا ہے. تو پھر مولوی مکی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھو گے تو مقلد بن جاؤ گے، پھر تو مشرک ہو گئے. یہ بات مانو گے تو تقلید ہو گئی نا. اس لیے مولوی مکی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کتاب میں پڑھ لو اور پڑھتے رہو. اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو اللہ نبی کیوں بھیجتے؟ مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر صرف کتاب کافی ہوتی اللہ قرآن بھیج دیتے، کعبے کی چھت پر بھی سارے لوگ پڑھ لو اور عمل کرو. اللہ ہمیں قرآن میں یہ کیوں سکھاتے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا
انعام ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو وہاں تم نے یہ نہیں پڑھا کہ وتر کی نماز ایسے ہے جیسے مغرب. یہ بھی تو حدیث موجود ہے، ذرا وہ بھی پڑھ لیتے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، جھگڑا ختم ہو جاتا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جھگڑے کی بات ہے نہیں. کوئی جس طرح بھی پڑھ رہا ہے اللہ قبول فرمائے. میرے اللہ کو مدنی کا لاڈ عمل قول اتنا پسند ہے کہ ایسی جماعتیں موجود ہیں جو حضور کے ہر عمل پہ قیامت تک عمل کرتی رہے. کوئی جھگڑے کی بات ہے ہی نہیں. کون سی اس میں لڑائی کی بات ہے کہ ایک دوسرے کو تم گالیاں دو اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرو. حضور نے 3 وتر پڑھے، 3 والے بھی موجود ہیں. 1 وتر پڑھے، 1 والے بھی موجود ہیں. وہ بھی ایمان والے، وہ بھی ایمان والے. ان کی بھی نماز قبول ہے، ان کی بھی نماز قبول ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. میرے مدنی نے تو جو عمل کیا اللہ نے قیامت تک محفوظ کر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حدیث میں سارے موجود ہیں. 1 اتحیات بھی موجود ہیں، 2 پڑھ کے بیٹھ کے کھڑے ہو کے پھر بھی موجود ہیں. تم ساری کتابیں ذرا ٹھنڈے دل سے پڑھو گے تو پھر تو نظر آئیں گی. جیسے ایک آدمی آ گیا اور جی بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ کتا اگر منہ مار جائے تو 3 دفعہ دھو. حدیث میں ہے کہ 7 دفعہ. دیکھو بہشتی زیور والا حدیث کے مخالف ہے. وہ میں نے کہا پہلے تو بہشتی زیور والے سے پوچھو، میں نے تو نہیں لکھی. اور میرا کیا گناہ ہو گیا خدا کے بندے؟ میں نے کون سی خطا کی؟ جس نے وہ لکھی ہے وہ فوت ہو گئے تو چلو ان کے کسی شاگرد کو جا کے پکڑ لو. میں تو شاگرد بھی نہیں ان کا، میں نے تو زیارت بھی نہیں کی. میں نے تو قبر دیکھی ہے، البتہ زندگی میں تو نہیں دیکھا. تو قبر البتہ دیکھی. ایک دفعہ میں گیا تھا تھانہ بند، میں نے کہا بالکل سادہ سنت کے مطابق قبر تھی، ایک بالش کے برابر، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی چیز، بالکل سادہ سی قبر. اور وہاں باغ ہے قدرتی آموں کا، اس کے اندر تھی. تو ہم اسی جگہ سے گزر رہے تھے الحمدللہ. دیکھ تو بہرحال بات یہ ہے. کہتے جی یہ دیکھو. میں نے کہا تمہارے پاس ہے بہشتی زیور؟ کہتے ہیں لے آؤ. لے آئے. میں نے کہا پڑھو. آگے پڑھو. آگے پڑھا. میں نے کہا اور ذرا آگے پڑھو. آگے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کبھی 7 دفعہ بھی دھو، 8ویں دفعہ مٹی سے مانجو. میں نے کہا بھائی یہ تو لکھا کھڑا. کہتے جی یہ تو میں نے نہیں پڑھا تھا، مجھے تو مولوی نے یہ دکھایا تھا. میں نے کہا پھر تم نے وہ اینک لگائی ہوئی ہوگی نا غصے والی، وہ اینک اتار دو. وہ بھی ایک قول ہے اور وہ حدیثوں میں بھی موجود ہے 3 دفعہ کا قول. اور حدیث مبارک میں 7 دفعہ کبھی ہے اور 8 دفعہ کبھی. انہوں نے تو دونوں باتیں نقل کر دی ہیں. کیوں بیچارے جو قبر میں چلے گئے ان کی برائی کر کے اپنی عاقبتیں خراب کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے لا تذکروا موتاکم الا بخیر، یہ بھی تو حدیث ہے نا. حضور نے فرمایا جو آدمی فوت ہو گئے ان کا ذکر جب کرو بھلائی سے کرو، برائی سے نہ کرو. تو یہ حدیث کیوں بھول جاتی ہے؟ تم اب گڑے کیڑے اکھاڑ رہے ہو، فلانے ایسا کیا، فلانے ایسا کیا. اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلا گیا، واپسی سے مکہ آئے تو پھر عمرہ کرے، کیونکہ مدینہ منورہ بھی میقات ہے. جیسے اپنے ملک سے آئے ہو اور میقات تجاوز کر رہے ہو، اسی طرح مدینہ منورہ بھی ذی الحلیفہ میقات ہے. اور کتنی خوش نصیبی ہوگی تمہاری کہ اسی جگہ سے عمرے کا احرام باندھو گے جہاں سے محمد الرسول اللہ نے باندھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے بھی عمرے کا احرام ذی الحلیفہ سے باندھا، حج کا احرام ذی الحلیفہ سے باندھا، عمرۃ القضاء میں بھی احرام ذی الحلیفہ سے باندھا. اتنا نصیب میں تمہیں مل رہا ہے مدینے کا عمرہ، پھر بھی تم چھوڑ دو تو پھر بڑی بد نصیبی والی بات ہے. اگر عمرہ باندھ کے نہ آیا تو حنفی مسلک میں عمرہ بھی قضا کرے گا اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے گا. نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے. 2 دفعہ پھیرتے ہیں، وہ بھی حدیث میں ثابت ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں تو باقی نمازوں میں 2 سلاموں والی حدیث پہ عمل کر لیتے ہیں اور جنازے میں 1 سلام والی حدیث پہ عمل کر لیتے ہیں. اور احناف جو ہیں وہ جنازے میں بھی 2 سلام پھیرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر میں جتنے لفظ بڑھیں گے اتنی نیکیاں بڑھیں گی. 3 لفظ ہوں گے تو 30 ملیں گی، 6 ہو جائیں تو 60 ملیں گی. اور جہاں لاکھوں کی منڈی لگی ہوئی ہو لیکن غلط نہیں، جو 1 پھیرتے ہیں وہ بھی حدیث ہے. آمنا وصدقنا. آدمی عمرہ کرنے آئے، حج کر کے گیا تو اس پہ قربانی واجب ہے. بھائی اگر اس نے
رمضان میں آیا تھا تو پھر قربانی واجب نہیں ہے، بعد میں آیا تو واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد۔